صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تین یا چار شعر ہمارے اسماء الحسنہ کے تقریباً ختم ہو رہے ہیں. اگلی بات کو یوم الصبور ہے. یہ نیا دورہ یعنی شوق اسماء الحسنہ کا اس سے ابتدا ہو جائے گی اور ہم احادیث کو سنتے آئے ہیں. اور رمضان کا مہینہ بالکل کھڑا ہوا ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہے. قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا قرآن کو، اتارا گیا قرآن، اتارا قرآن کو. کیوں نہ ہم روزانہ جتنا ہو سکے اتنا قرآن کی تفہیم ترجمہ کریں اور یہ نیت کریں کہ ہم اکثر انسان عربی زبان کو بھی سیکھنے لگے. قرآن کی زبان عربی ہے. جنتیوں کی زبان عربی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے. قرآن عربی میں نازل ہے اور ہمارا ایمان یہ قرآن پر ہے. کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس کو اسی کی زبان پڑھ کر سمجھ، جس طرح کہ ہم دنیا کے دوسری زبانوں کو بآسانی سمجھ جاتے ہیں اور پڑھنے لگ گئے، بولنے لگ گئے. اور قرآن نے چیلنج کیا ہے لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کیا ہے قرآن. لقد یسرنا القرآن، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. فہل من مدکر، کیا اس میں کوئی غور و فکر کرنے والا نہیں ہے. کیا کریں گے ہم اگر فرشتے آ کر اپنی خبر میں عربی میں سوال کریں تو ہم کس طرح ان کے سوالات کو جواب دے سکیں گے؟ تو ہمیں یہ نیت ہونی چاہیے اگر سیکھیں اور نہ ہو سکے تو نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان فرماتا ہے اور کا اجر بھی عطا کرتا ہے. اگر کوئی حج کی نیت کرے اور زندگی اس کا ساتھ نہ دے اور موت واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حاجیوں میں شمار کر کے حاجیوں میں اٹھائے گا، حاجی بنا کر دے گا.
یہ اس کی نیت کرنا. اسی طرح ہم عربی سیکھنے کی نیت کر لیں اور کوشش کریں. اگر ہم کامیاب بھی نہ ہو سکے پڑھنے کے بعد کم از کم اللہ ہمیں سیکھنے کی نیت کی وجہ سے ہمیں عربی دانوں میں عربی بولنے والوں میں ہمارا حشر و نشر کامیاب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے آج یہ نیت کی ہے کہ حتی الامکان قرآن کو ہم رمضان میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکیہ فیہا 7 آیات. سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیتیں ہیں. بسم اللہ کو اگر ملا لیں گے تو ایک جگہ. یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحہ کے معنی فاتحۃ الکتاب، فاتحہ کھولنے والی چیز کو کہتے ہیں. فاتحہ کے جو آج ہم رنگ روپ معنی مفہوم اور لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ فاتحہ چلتے چلتے اس حد کو آیا ہے. لیکن فاتحہ اس وقت سے ہے جب سے قرآن اللہ کا کلام نازل ہونے لگا بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. فاتحہ کا معنی یہ ہے کہ کھولنے والی جو چیز ہے اس کو فاتحہ. یہ ہے فاتحۃ الکتاب. فاتحۃ الباب دروازہ کھولنا. فاتحۃ الکتاب کتاب کھولنے والی. کتاب کون سی ہے؟ جو اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، جو نزول بذریعہ وحی ہوا ہے، وہ کتاب ہے. اور اس کو کھولنے والی ہے فاتحۃ الکتاب. سب سے پہلے جیسے کہ کوئی تالا ہے، قفل ہے، تو اس کو کھولنے کے لیے ایک چابی ہوتی ہے. جب وہ کھل جائے تب آپ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. یہ جو قرآن ہے ایسا فاتحۃ الکتاب ہے، وہ کھل جائے تو پھر آپ پوری قرآن کی کتاب کے اندر اب داخل ہو سکتے ہیں. پورا قرآن جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے. پورے قرآن پاک کے اندر 6667 آیتیں ہیں. اگر ان تمام کا لب لباب جمع لیا جائے، اکٹھا کیا جائے، کنسائز کیا جائے اور کمپریہنسو اگر اس کو بیان کرنا ہو تو وہ بن جائے گا سورۃ الفاتحہ. پوری کی پوری آیتوں کے اندر، پورے کلام پاک کے اندر جو کچھ بھی اس کا لب لباب ہے، جو اصل ہے، وہ سمٹ کر سورۃ الفاتحہ میں آ جائے. جب اس کو کھولیں گے تو آپ الف لام میم سے والناس تک بن جائے. پورے سورۃ الفاتحہ کو اگر جمع کریں، پورے سورۃ الفاتحہ میں جو کچھ بھی مضمون ہے وہ پورے کا پورا سمٹ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے؟ با اس میں جار ہے، با اس میں جار ہے، اسم اللہ پر جب با آتا ہے تو وہ بسم اللہ ہی ہو جاتا ہے۔ اسم اللہ ہے عربی میں، اسم پلس اللہ، اللہ پر اسم یعنی اس کا معنی ہوا نام، اللہ کا نام، اسم اللہ، اس پر حرف جار آئے با تو اسم اللہ، اسم اللہ ہی بسم کے ساتھ بسم اللہ ہی ہو جاتا ہے، اور تمام کا تمام کلام اللہ ہی کے جانب سے ہے اور اللہ ہی کا ہے۔ تو اس سے نے کہا وہ ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو جتنا بھی بقیہ کلام ہے یعنی 6666 آیتیں سمٹ کر سورۃ الفاتحہ میں آ گئی، اور 7 آیتیں سمٹ کر بسم اللہ میں آ گئی، اور بسم اللہ کو اگر سمٹتے جائیں کہ اس کے اندر کیا ہے، تو بسم اللہ کا پہلا حرف جو ہے وہ با میں آتا ہے، با بسم اللہ، با سے پہلے با کیا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ ہے با کا، وہ جو ہے با، پتا چلا کہ پہلا حرف اور اس کی یہ نشانی با وہ ہے جو ایک نقطہ ہے، جب وہ کھلتا جاتا ہے تو با بنتا ہے، وہی بڑھتا جاتا ہے تو الف بنتا ہے، وہی با بن کر کے تا بنتا ہے، وہی بڑھ کر کے تمام حروف تہجی بنتا ہے، اور وہی کلام بنتا ہوا جاتا ہے۔ تو پورے کا پورا قرآن سمٹ کر با بسم اللہ کے با میں آ جاتا ہے، با کے نقطے میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو رکھا گیا پہلے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہو اور اس سے کچھ گفتگو کرنا چاہے، مانگنا چاہے، اپنی عبودیت کو ظاہر کرنا چاہے، تو سب سے پہلے اپنے زبان سے کیا ادا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجموعی طور پر اس نے پورے سورہ فاتحہ کو بھی پیش کیا اور پورے قرآن کو بھی پیش کیا۔ یہ جو کلام ہے سورۃ الفاتحہ یعنی کتاب کو کھولنے والی سورت، اس کے اور بھی کئی نام ہیں، اس کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں، سبع مثانی بھی کہتے ہیں، کئی نام اس کے آئے ہیں۔ نام سے بڑھ کر ہمیں اس کی فضائل و برکات اور اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کون سے راز رکھے ہیں تو جاننا ہمارے لیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ صورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ، نماز ہی نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، بغیر سورۃ الفاتحہ کے پڑھے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترجمہ اگر دیکھ کر پڑھ لیں نیچے عربی متن کے نیچے
جو ترجمہ لکھا ہوا ہوتا ہے اردو میں، انگریزی میں، دوسری زبانوں میں، اس کا پڑھ لینا کافی ہے، ہم ان کی سمجھ آ گئی۔ بہت کوتاہی ہے، ذہن ہے، سمجھ ہے، بہت سمجھ کی کوتاہی ہے کہ اللہ کے کلام کو ہم اتنا آسانی سے سمجھ گئے، سمجھتے ہیں، یہ ہماری عطا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کے کھولتے ہی پہلا جملہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے الحمد سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کو بھی کچھ پڑھ لیں، کچھ سمجھ لیں۔ با حرف جار، اسم، پریپوزیشن، با وہ جار ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، اور یہ با الرحمن کو بھی کسرہ زیر دیتا ہے اور الرحیم کو بھی وہ کسرہ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبتدی اور انجانے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے میں بھی خطا کرتے ہیں، گویا کہ اس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا اس طرح غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن کہہ دینا، پھر الرحیم پڑھنا۔ اگر بسم اللہ الرحمن کوئی کہہ دے تو اس کے بعد الرحیم پڑھنا چاہیے، الرحیم نہیں۔ الرحیم اس وقت ہوتا ہے جبکہ بسم اللہ الرحمن، ماں پر کھڑی الف ہے، ماں یعنی آواز کو لمبی کرنے کی علامت ہے۔ الرحمن، ماں کے ساتھ نون کی آواز اس میں جمع نہیں ہوتی، وہ ساتھ والے الرحیم کے ساتھ جمع جب ہوتی ہے تو الرحمن الرحیم، الرحمن پورا کر کے نون کو، اس کے بعد پھر الرحیم جو پڑھتے ہیں، اس طرح کی تلاوت غلط ہے۔ تو کیسے ہم بسم اللہ کو پڑھیں گے؟ بسم اللہ ہے، رات سے مل کر، پھر رحمان الرحیم، رحمان کی آواز لمبی کرنے کے بعد الرحیم ہو جائے گا، رحمان پورا کہنے کے بعد الرحیم نہیں کہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، با حرف جار اسم پر آیا ہے، با اور اسم دو الگ الگ لفظ ہیں، اور یہ اسم اور اللہ مل کر اسم اللہ جو ہوتا ہے ترکیب اضافی، اللہ کا نام، یہ ترکیب اضافی ہے۔ اسم اللہ، اللہ کا نام، جب اسم اللہ جو ترکیب اضافی ہے اس پر با آ جائے تو با اسم اللہ کو
اسم اللہ بنا لیتا ہے. اسم اللہ اسم اللہ با کی وجہ سے جو حرف جار ہے وہ اسم اللہ کو اسم اللہ ہی میں بدل دیتا ہے. اور پھر صفت اللہ کی بیان کی گئی. کون ہے وہ اللہ؟ اس کا نام اللہ ہے. وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. دونوں کے بیچ میں الرحمن ایک صفت ہے، الرحیم ایک صفت ہے، لیکن دو الفاظ کے بیچ میں درمیان میں حرف عطف واو آتا ہے، لیکن اس میں واو موجود نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم کے بیچ میں کوئی فاصل نہیں ہے، کوئی جدا کرنے والا نہیں ہے، کوئی جوڑنے والا. یہ دونوں صفتیں اللہ کی ایک ساتھ ہیں. رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. رحمان رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم کرنے. رحمان اور رحیم دونوں ایک ہی روٹ سے، ایک ہی مادے سے، رحم کے رحیم سے بنے ہیں. دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے معنی اور مطلب میں بڑا فرق ہے. رحمان میں رحمانیت ہے اور رحیم میں رحیمیت ہے. رحمانیت اس کو کہیں گے اور رحیمیت ہم کس کو کہیں گے؟ کون سی اللہ کی صفت رحمانیت ہے اور کون سی صفت رحیمیت؟ دونوں اللہ کی ذاتی صفات ہیں. اسی سے بندہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو پڑھنا شروع کرتا ہے اور نماز میں مخاطب ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کو اور رحیم کو جوش دیتا ہے، متوجہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سنتے ہی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجھے میری رحمانیت کو اور میری رحیمیت کو پکار رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا جملہ ہے جو تمام کائنات کے ہر مخلوق کو متوجہ کر دیتا ہے. میں آج کے لیے آپ کو ایک اور نکتہ اس میں بتاتے ہوئے چلوں، اور وقت نکلتا جا رہا ہے. روزانہ ہم ایک آیت بھی اگر سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اس کے فہم ہمیں آ جائے اور اس پر ہمارا ایمان آ جائے، اور جیسے ہی ہم اپنے زبانوں سے اس کو ادا کریں تو اس کے پورے کے پورے احوال و معنی و مطلب کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں اور اس کا مقصد حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جملہ ہے، ایک سینٹنس ہے جس میں کیا ہے؟ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. جملے میں ایک سبجیکٹ ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے، مبتدا اور خبر، اس کے اندر فعل کا ہونا ضروری ہے.
جب تک اس کے اندر ورب فیل نہیں ہوتا ہے وہ جملہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، وہ سینٹینس انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے نام سے کیا؟ اللہ کے نام سے بول کر اگر کوئی رک جائے تو سننے والا پوچھے کہ اللہ کے نام سے کیا؟ تمہارے بیٹے کے نام سے اگر کوئی کہے تو کیا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا وہاں پر اس فعل کو، اس کے آبجیکٹ کو بولنا ہوگا کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات پتہ نہیں ہے، گرامر کی بھی بات ہے، ایمان کی بھی ہے۔ اللہ کے نام سے بولتے تو اللہ کے نام سے دے اگر کہہ دیا تو جملہ پورا ہو گیا، اس کا آبجیکٹ پورا ہو گیا۔ اللہ کے نام سے لے اگر کہے تو جملہ پورا ہو گیا، یعنی کہ ایک فعل کے ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر۔ اللہ کے نام سے بول دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ انکمپلیٹ ہو گیا۔ تو کیا ہے وہاں پر، کیا ہونا چاہیے؟ تمام کے تمام ترجمہ کرنے والے اس کو تحت لفظی یہ لکھتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، با میں شروع کرتا ہوں کا لفظ نہیں ہے، اسم میں شروع کرتا ہوں کا معنی نہیں ہے، اللہ میں شروع کرتا ہوں کا معنی نہیں ہے، الرحمن میں شروع کرتا ہوں کا معنی نہیں ہے، رحیم میں شروع کرتا ہوں کا معنی نہیں ہے۔ تو ترجمہ کرنے والوں نے کس طرح اس میں یہ ترجمہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے یہ ترجمہ لکھ دیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو اس کا شاید آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا پہلا جملہ ہے اور قرآن کے کھولتے ہی ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور حدیث میں آیا کہ ہر اچھے کام کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور بسم اللہ کے پڑھ کر کام کرنے سے وہ کام مکمل اور پورا ہوتا ہے اور برکتوں والا۔ تو خیر، کل کے لیے ہم یہ تفہیم رکھیں گے کہ بسم اللہ کا جملہ ناتمام ہے، اس میں شروع کرتا ہوں کا کوئی لفظ ملا ہوا نہیں ہے، تو یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا، اس کو ہم کل سمجھیں انشاءاللہ۔ ان اللہ و ملائکۃ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولنا النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک یا اللہ، استغفرک یا اللہ،
استغفرك يا الله 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 استغفرك يا هادي 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 والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباحث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا هادي 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 يا هادي
یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو یا ہادی 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 ہادی ہدایت کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہادی ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ جب ہدایت ملی ہے تو کم از کم اتنا تجھ حل کو اطمینان دو لو کہ اللہ ہم کو چاہتا ہے، ہمیں چاہنے کی وجہ سے ہی اس نے ہمیں ہدایت دی۔ یہاں ہادی ہدایت اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو دیتا ہے، اور انبیاء کے ذریعے امت کو دیتا ہے، اور امت کے مومنین کو جب وہ چاہتا ہے تب ان کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو تو چاہتا ہے کہ بات کو پکڑ لو کہ ہم کو وہ چاہتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں ہدایت دی۔ یا ہادیو یا ہادیو یا ہادیو یا ہادی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد العامر 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 العامر وسلم علیہ۔ اللہ 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 علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فسيفتك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔
اللهم اوصل صواب ما قرآن من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطين عربة رضي الله تعالى عنهم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدي سيدي سيد مريشة رضي الله تعالى عنه ثم إلى روح سيدي ومرشدي ومولاي سيدنا سيد محمد عامر كلمي شاه رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه ثم إلى أرواح والدين رحمة الله عليهما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لأعدائك ما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخهرهم كما خهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافها يا عين صاد وبحقها ميم عين زين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله